بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور قابل قدر عزیز نوجوان، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور فضل ہے کہ اس نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ اس نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے اور فرمایا کہ اللہ تعالی نے ہمیں جو ایمان دیا ہے یہ اللہ کے خزانے کی سب سے قیمتی دولت ہے۔ اللہ کے خزانے کی سب سے قیمتی دولت ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ایمان ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو 6 چیزیں ناپسند ہیں۔ کتنی چیزیں؟ 6 چیزیں ناپسند ہیں۔ اس میں سے پہلا کیا ہے؟ 6 چیزوں میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا پہلی چیز ہے اونچی آنکھیں۔ کیا چیز ہے؟ اونچی آنکھیں۔ یعنی جب ہم گلی میں چلتے ہیں، بازار میں چلتے ہیں، تو جب ہم رستے میں چل رہے ہوتے ہیں تو ہماری آنکھیں ایک دوسرے کو دیکھتی ہیں، ادھر ادھر نکل جاتی ہیں۔ یہ چیزیں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں ناپسند ہے۔ فرمایا دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز ہے جھوٹی زبان۔ یہ زبان ہماری جو ہے یہ جھوٹی، یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے، کہ بندہ جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے، اتنی بدبو نکلتی ہے کہ نیکیاں لکھنے والے فرشتے اس سے بہت دور ہو جاتے ہیں۔ جب نیکی لکھنے والے فرشتے اس سے بہت دور ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تیرا ناز کرے کہ تیرے منہ سے کتنی بدبو نکلی، اللہ تیرا ناز کرے کہ تیرے منہ سے کتنی بدبو نکلی۔ پہلی چیز کیا تھی؟ ہماری اونچی آنکھیں۔ جب ہم گلی میں چلتے ہیں، بازار میں چلتے ہیں، سڑکوں پر چلتے ہیں تو ہماری نگاہیں ادھر ادھر بھٹکتی ہوئی دکھتی۔ کبھی ہم اوپر دیکھ رہے ہیں، کبھی ہم نیچے دیکھ رہے ہیں، کبھی سائڈ میں دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی کسی پہ نگاہ پڑ رہی ہے، کبھی کسی پہ نگاہ پڑ رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اور دوسری چیز کیا بتائی؟ ہماری جھوٹی زبان، کہ جب ہم بولتے ہیں تو جھوٹ، جب ہم نے جھوٹ بولا، حدیث میں اس کے بارے میں کیا آتا ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے اتنی بری بدبو نکلتی ہے، اتنی بری بدبو نکلتی ہے کہ نیکیاں لکھنے والے فرشتے اس سے بہت دور ہو جاتے ہیں۔ جب نیکی لکھنے والے فرشتے اس سے بہت دور ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تیرا ناز کرے کہ تیرے منہ سے کتنی بری بدبو نکلی۔ بدبو کیوں نکلی؟ جھوٹ بولنے کی وجہ سے بدبو نکلی۔ کس کی وجہ سے نکلی؟ جھوٹ بولنے کی وجہ سے بدبو نکلی۔ اور تیسری چیز کیا بتائی؟ کہ تیسری چیز کیا ہے؟ کہ برے منصوبے باندھنے والا دل۔ برے منصوبے باندھنے والا دل۔ ہمارا دل کئی مرتبہ، دل پر جو ظلمت اتنی ہوتی ہے، اتنی اندھیری ہوتی ہے، اتنی تاریکی ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت یہ منصوبہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں گناہ کیسے کر سکوں، کہ میں گناہ کیسے کر سکوں۔ ہمارا یہ دل ہر وقت یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں گناہ کیسے کر سکوں۔ ایسا دل اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ ایسا دل اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ یعنی ایسا دل اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے جس میں یہ دل ہمیشہ یہ سوچ رہا ہو کہ میں گناہ کیسے کر سکوں۔ اور چوتھی چیز کیا بتائی؟ کہ چوتھی چیز ہے برائی کی طرف چلنے والے قدم۔ کیا ہے؟ برائی کی طرف چلنے والے قدم۔ یعنی انسان جب کسی برے کام کا ارادہ کرے اور پھر اس کی طرف چلنے لگے، جب وہ اس کی طرف جا رہا ہے، اس کے قدم جو چل رہے ہیں، اس برے کام کی طرف جو اس کے قدم چل رہے ہیں، تو اللہ کو کیا ہے؟ یہ چیز بھی بہت زیادہ ناپسند ہے۔ اور چوتھی چیز کیا بتائی؟ کہ بے گناہ انسان کو دکھ دینے والے ہاتھ۔ یعنی جو انسان معصوم ہے، اس نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، اس سے کوئی گناہ نہیں ہوا ہے، اس انسان کو دکھ دینے والے ہاتھ۔ یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی طاقت کے گھمنڈ میں، اپنی طاقت کے زوم میں کمزوروں پر، غریبوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، انہیں ستا رہے ہوتے ہیں، انہیں مار رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہاتھ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ ایسے ہاتھ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ کئی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے کہ
کہ گھروں کے اندر عورتیں خدمت گزار اور نیکوکار تو ہوتی ہیں، گھروں کے اندر عورتیں خدمت گزار بھی ہوتی ہیں، نیکوکار بھی ہوتی ہیں، اچھے کام کرنے والی ہوتی ہیں، اور مرد کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ مرد خود تو برے ہوتے ہیں اور ان عورتوں کو چھوٹی چھوٹی بات پر دکھ دے رہے ہوتے ہیں، ان عورتوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر دکھ دے رہے ہوتے ہیں۔ جب ان عورتوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر دکھ دے رہے ہوتے ہیں، ان پر ہاتھ اٹھا رہے ہوتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کے نزدیک انتہائی برے ہوتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کے نزدیک انتہائی برے ہوتے ہیں۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ یہ 5 چیزیں ہو گئی۔ اس میں سے 5ویں چیز کیا بتائی؟ کہ بے گناہ انسان کو دکھ دینے والے ہاتھ، جیسے کہ بتایا گیا۔ اور 6ٹھی چیز کیا بتائی؟ کہ جدائی ڈالنے والا انسان، جدائی ڈالنے والا انسان۔ کئی مرتبہ دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ 2 انسانوں کے درمیان جدائیاں ڈال دیتی ہیں، 2 انسانوں کے درمیان جدائیاں ڈال دیتی ہیں، انہیں الگ الگ کر دیتی ہیں، ان کے اندر تفریق پیدا کر دیتی ہے، ان کے اندر جدائی پیدا کر دیتی ہے۔ مثلا ایسی بات کرتی ہے کہ بیٹا اپنی ماں سے جدا ہو جائے، یا بھائی بہن سے جدا ہو جائے، یا بیوی کو اپنے محرم رشتہ داروں سے دور کر دے، بیوی کو اپنے محرم رشتہ داروں سے دور کر دے، ایسی عورتیں ہوتی ہیں۔ یا خاوند ایسی بات کرے کہ بیوی کو اپنے محرم رشتہ داروں سے دور ہونا پڑے، یا کوئی اس کا عورت کا جو آدمی ہے، اس کا جو خاوند ہے، اس کا جو شوہر ہے، وہ کوئی ایسی بات کر دے کہ وہ محرم جو عورت ہے، اس کے جو محرم رشتہ دار ہیں جن سے ابھی وہ بات کر سکتی ہے، ان سے بھی ان کو دور کر دے، تو گویا اس نے بھی 2 انسانوں کے درمیان جدائی ڈال دی، اس نے بھی 2 انسانوں کے درمیان جدائی ڈال دی۔ جن رشتوں اور ناتوں کو اللہ رب العزت نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا تھا، جوڑنے کا حکم دیا تھا کہ رشتہ داریوں کو جوڑے رکھنا ہے، جوڑنا ہے، جو بندہ رشتہ ناتوں کو توڑے گا اللہ کے یہاں وہ برا انسان ہو، اللہ کے یہاں وہ برا انسان ہو۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ شب قدر میں اللہ رب العزت بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بڑے بڑے گناہوں کی بخشش فرما دیتے ہیں، مگر چند گنہگاروں کی بخشش نہیں کرتے، مگر چند گنہگاروں کی بخشش نہیں کرتے۔ اور وہ گنہگار کون ہیں؟ کہ جن میں سے ایک وہ انسان جو 2 مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈال دے، جدائی ڈال دے، ان کے اندر دوری پیدا کر دے۔ ایک انسان کون ہے؟ جو 2 مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈال دے، جدائی پیدا کر دے، دوریاں پیدا کر دے، کہ جو 2 مسلمان ایک ساتھ رہتے تھے ان کے اندر جدائی پیدا ہو گئی، وہ دور ہو گئے، ایک دوسرے سے دور ہو گئے، ایک دوسرے کی شکل دیکھنا نہیں چاہتے، اتنی نفرت ان کے دلوں میں بٹھا دی، ان کے درمیان بٹھا دی۔ فرمایا جدائی ڈالنے والا ہوگا، لہٰذا اگر ایسا ہے تو اس بات کو سوچے کہ میں نے اگر یہاں اپنے بیٹے یا اپنی بہو کے درمیان فاصلہ کیا تو میری شب قدر میں بھی بخشش نہیں ہوگی۔ اس مجمع میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے اگر کوئی ایسا ہو کہ جس نے یہ کام کیا ہو کہ 2 مسلمانوں کے درمیان جدائی ڈال دی ہو، دوری پیدا کرا دی ہو، اس میں سے کوئی ہو تو وہ اس بات کو سوچے کہ میں نے جن کے درمیان فاصلہ کیا ہے، جن کو دور کیا ہے، جن کو ایک دوسرے سے دور کر دیا ہے، جدائی پیدا کر دی ہے، تو میری شب قدر کے اندر، شب قدر والی رات میں میری بخشش نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر! یعنی وہ انسان کتنا محروم ہے، خود فیصلہ کرے، تو پھر باقی دنوں میں میری بخشش کیسے ہوگی؟ جب شب قدر والی رات میں اس کی بخشش نہیں ہو رہی ہے تو باقی جو دن ہیں ان میں اس کی بخشش کیسے ہو سکتی ہے؟ اس بات کو ذرا سوچے۔ اگر کوئی بیوی ہے، کوئی عورت ہے، وہ سوچے کہ اگر میں نے اپنے بیٹے کو اپنی ماں سے جدا کیا ہے، میں نے بیٹے کو اس کی ماں سے جدا کیا ہے، تو شب قدر میں بھی میری بخشش نہیں ہوگی، شب قدر میں بھی میری بخشش نہیں ہوگی۔ کیسے چلے گا کہ جب شب قدر میں بخشش نہیں ہو رہی ہے تو باقی دنوں میں بخشش ہونے کی امید کیسے کر سکتے ہیں؟ جب شب قدر میں بخشش نہیں ہے تو باقی دنوں میں بخشش نہیں ہو سکتی۔ اس لیے
اگر کسی نے ایسا کرا ہو تو میرے عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، ابھی وقت ہے، موقع ہے، ان کے درمیان صلح کراؤ. جن کو دور کرایا ہے ان کو قریب کرو. اپنی غلطی مانتے ہوئے ان سے معافی مانگو اور اللہ سے توبہ بھی کرو، ورنہ تو پھر ہماری شب قدر میں ہی مغفرت نہیں ہوگی. ہماری شب قدر میں ہی مغفرت نہیں ہوگی. اگر شب قدر میں مغفرت نہیں ہوئی تو پھر باقی دنوں میں کیسے مغفرت ہو سکتی ہے؟ اور کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں جھوٹ کے موقع سے بچنا چاہیے. جہاں جھوٹ بولنے کا موقع آ جائے وہاں سے ہمیں بچنا چاہیے. بچنا کیسے ہے وہ ہمیں خود سوچنا ہے. کئی مرتبہ عورتیں گول مول سی باتیں کرتی ہیں. گول مول سی بات کا مطلب جھوٹ ہوتا ہے. گول مول سی بات کا مطلب جھوٹ ہوتا ہے. اس کے عورت کے آدمی نے، خاوند نے، اس کے شوہر نے کوئی بات پوچھی، جو بات سچ ہے وہ نہ بتاتے ہوئے بلکہ ادھر ادھر کی بات گھما رہی ہے، گول مول بات کر رہی ہے. کبھی کچھ کہہ رہی ہے، کبھی کچھ کہہ رہی ہے، بولنے میں اس کی زبان لڑکھڑا رہی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے. اور جھوٹ بولنے والی عورت اچھی نہیں ہوتی. بلکہ ایسا کام نہ کرے کہ جس کی وجہ سے جھوٹ بولنا پڑے. جس کی وجہ سے جھوٹ بولنا پڑے. کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس کی وجہ سے آپ کو اپنی باتیں چھپانی پڑے. کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس کی وجہ سے آپ کو اپنی باتیں چھپانی پڑے. کہ جب بھی عورت کوئی ایسا کام کرے گی تو اس کو اپنے خاوند سے چھپانے کی ضرورت محسوس ہوگی. اس کو اپنے خاوند سے چھپانے کی ضرورت محسوس ہوگی کہ وہ سمجھ لے کہ میں اس میں کوئی گناہ کہیں نہ کہیں ضرور کر رہی ہوں. اور کئی مرتبہ تو بچیاں ایسے لوگ پال لیتی ہیں کہ جن کو ہر ایک سے چھپانا پڑتا ہے. بار بار جھوٹ بولنا پڑتا ہے اور اللہ کے یہاں جھوٹوں میں اس کا نام شمار کر لیا جاتا ہے. اور اللہ کے یہاں اس کا نام کس میں شمار کر لیا گیا؟ اس کا نام کس میں لکھ لیا گیا؟ کہ جھوٹ بولنے والوں میں اس کا نام لکھ لیا جاتا ہے. اللہ. اس لیے ایسے گناہوں سے بچنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے انسان کی ساری زندگی میں جھوٹ ہی جھوٹ آ جائے. ہمیشہ اللہ رب العزت کی مدد سچ کے ساتھ ہوتی ہے. اللہ رب العزت کی مدد سچ کے ساتھ ہوتی ہے. اگرچہ آپ دیکھ رہی ہو کہ جھوٹ بولنے سے مصیبت ٹل جائے گی، جھوٹ بولنے سے جو پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے گی، دور ہو جائے گی. عقل بتا رہی ہے کہ جھوٹ بولنے سے معاملہ حل ہو جائے گا، حل ہو رہا ہے. مگر یاد رکھنا کہ سچ کا ہمیشہ بول بالا ہوتا ہے. آپ ہر حال میں سچ بولیں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی. اللہ آپ کی مدد کرے گا، وہ معاملات کو اور حالات کو آپ کے موافق کر دے گا. اللہ رب العزت معاملات کو اور حالات کو ہمارے موافق کر دے گا. آپ مشاہدوں کو نہ دیکھیں کہ جھوٹ بول کر نجات مل گئی تو ہم بھی جھوٹ بولنا اور اپنا کام چلا لیں. ہم بھی جھوٹ بولنا اور اس پریشانی سے ہٹ جائیں. ہم بھی جھوٹ بولنا اور مصیبت سے دور ہو جائیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا بولنا ہے؟ ہمیشہ سچ بولنا ہے. جب ہم سچ بولیں گے تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی. اور جب اللہ کی مدد شامل حال ہوگی تو میرے عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، کوئی چیز ہمیں مصیبت نہیں پہنچا سکتی، کوئی تکلیف ہمیں مصیبت نہیں پہنچا سکتی، کوئی تکلیف ہو نہیں سکتی، کوئی پریشانی ہو نہیں سکتی. اگر ہم نے جھوٹ بولا تو پھر ہم پھنستے چلے جاتے ہیں. اور اللہ کی مدد جھوٹوں کے ساتھ نہیں ہوتی بلکہ سچے لوگوں کے ساتھ ہوتی. اس لیے سچ بولنے کی فکر کریں. بھلے ہی ہمیں دکھ رہا ہو کہ جھوٹ بولنے میں ہمارا کام ہو رہا ہے، لیکن ہمیں بولنا کیا ہے؟ پھر بھی سچ بولنا ہے. کیا بولنا ہے؟ سچ بولنا ہے. جھوٹ بول کر نجات ملے گی. بلکہ آپ اللہ کے حکم کو دیکھیں کہ ہمیں سچ بولنے کا حکم ملا ہے. ہمیں سچ بولنے کا حکم ملا ہے. اس لیے سچ بولنے والا انسان کا مدد کرنے والا کون ہوتا ہے؟ خود پروردگار ہوتا ہے، خود اللہ رب العزت کی ذات ہوتی ہے. جو کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ جو کس کی مدد کرتی ہے؟ جو انسان سچ بولتا ہے. جو انسان سچ بولتا ہے اللہ کی ذات اس کی مدد کرتی ہے. اللہ رب العزت کی ذات اس کے ساتھ ہوتی ہے. خود پروردگار عالم اس کے ساتھ ہوتا ہے جو انسان سچ بولتا ہے. اور جو انسان جھوٹ بولتا ہے اللہ کی کوئی مدد اس کے ساتھ نہیں ہوتی، خود اللہ اس کے ساتھ کبھی نہیں ہو سکتا. کاندلا کا ایک واقعہ ہے کہ کاندلا میں ایک مرتبہ ایک زمین کا ٹکڑا تھا، اس پر جھگڑا چل پڑا.
اس پر کیا ہوئی؟ جھگڑا چل رہا تھا، لڑائی چل رہی تھی کہ یہ مسلمان کہتے تھے کہ یہ زمین کا ٹکڑا ہمارا ہے، مسلمان کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ زمین کا ٹکڑا ہمارا ہے، اور ہندو کیا کہتے تھے کہ یہ زمین کا ٹکڑا ہمارا ہے، یہ زمین کا ٹکڑا ہمارا ہے۔ اب ان دونوں میں لڑائی چل رہی ہے، بحث چل رہی ہے، سلسلہ چلتا رہا تو یہ کیا بن گیا؟ یہ مقدمہ بن گیا۔ یہ کیا بن گیا؟ مقدمہ بن گیا۔ انگریز کے سامنے اس کا، انگریز کی عدالت میں جب پہنچا، انگریز کے سامنے مقدمہ جب پہنچا ہے، جب مقدمہ آگے بڑھا تو مسلمانوں نے اعلان کر دیا کہ یہ زمین کا ٹکڑا اگر مجھے ملا، یعنی مسلمانوں کو مل گیا، تو ہم اس پر کیا بنائیں گے؟ مسجد بنائیں گے۔ اس پر کیا بنائیں گے؟ مسجد بنائیں گے، اگر یہ زمین کا ٹکڑا ہمیں مل گیا۔ تو لڑائی چل رہی تھی کہ یہ زمین کا ٹکڑا ہے کس کا؟ ہندو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ہے، مسلمان کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ہے، لیکن ابھی معاملہ پتہ نہیں ہے کہ یہ زمین کا ٹکڑا ہے کس کا، بس ابھی بحث چل رہی تھی کہ ہمارا ہے اور ہمارا ہے، بس یہی چل رہا تھا۔ اور پھر کیا ہونے لگا کہ جب مسلمانوں نے کیا اعلان کر دیا کہ اگر یہ زمین کا ٹکڑا ہمیں مل گیا، ہم اس پر کیا بنائیں گے؟ مسجد بنائیں گے۔ کیا بنائیں گے؟ مسجد بنائیں گے۔ جب ہندوؤں نے یہ سنا تو انہوں نے بھی یہ اعلان کر دیا، ضد میں آ گئے، بحث میں آ گئے، مقابلے میں آ گئے کہ ہم کیا کریں گے؟ اگر یہ ٹکڑا ہمیں ملا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم اس پر مندر بنائیں گے، ہم اس پر مندر بنائیں گے۔ اب دونوں میں بحث چل رہی ہے کہ اس پر مندر بنے گا یا مسجد بنے گی۔ اب بات تو دو انسانوں کی انفرادی تھی، لیکن اس میں رنگ اجتماعی بن گیا۔ کیا بن گیا؟ اجتماعی رنگ بن گیا۔ حتیٰ کہ ادھر مسلمان جمع ہو گئے، ادھر ہندو اکٹھا ہو گئے۔ ادھر مسلمان جمع ہے، ادھر ہندو اکٹھا ہو گئے، ادھر ہندو جمع ہو گئے۔ وہ مقدمہ ایک خاص بن گیا، ایک خاص نوعیت کا مقدمہ بنا۔ اب سارے شہر میں قتل و غارت ہو سکتی تھی، سارے شہر میں قتل و غارت ہو سکتی تھی، خون خرابہ ہو سکتا تھا۔ لوگ بھی بڑے حیران تھے کہ نتیجہ کیا نکلے گا، لوگ بھی بڑے حیران تھے کہ نتیجہ کیا نکلے گا۔ انگریز جج تھا، وہ بھی پریشان تھا۔ جج کون تھا؟ انگریز جج تھا، اور وہ بھی پریشان تھا کہ اس میں کوئی صلح صفائی کا پہلو نکالے تو کیسے نکالے؟ ایسا نہ ہو کہ یہ آگ اگر جل گئی تو اس کا بجھانا مشکل ہو جائے، یہ آگ اگر جل گئی تو اس کا بجھانا مشکل ہو جائے۔ اب اس کی صورت کیا نکالنی چاہیے؟ ہوا کیا کہ کوئی ایسی صورت نکالو کہ آپ لوگ آپس میں بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل نکال لیں۔ تو ہندوؤں نے ایک تجویز پیش کی، ہندوؤں نے ایک تجویز پیش کی کہ ہم آپ کو ایک مسلمان عالم کا نام تنہائی میں بتائیں گے، آپ اگلی پیشی پر ان کو بلا لیجیے، آپ اگلی پیشی پر ان کو بلا لیجیے، وہ عالم صاحب آئیں گے، آپ ان کو اگلی پیشی پر بلا لیجیے اور ان سے پوچھ لیجیے۔ ہندو کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ ان عالم صاحب سے پوچھ لیجیے، اگر وہ یہ کہیں کہ یہ مسلمانوں کی ہے تو ہم انہیں دے دیں گے، تو ان کو دے دیجیے۔ اگر یہ زمین مسلمانوں کی اور وہ عالم صاحب کہتے ہیں کہ یہ زمین مسلمانوں کی ہے تو یہ زمین آپ انہیں دے دیجیے، ہمیں نہیں چاہیے۔ اگر وہ یہ کہہ دیں کہ یہ زمین مسلمانوں کی نہیں ہے بلکہ یہ زمین تو ہندوؤں کی ہے تو پھر ہمیں دے دیجیے۔ جب جج نے دونوں فریقان سے پوچھا، دونوں پارٹیوں سے پوچھا کہ بھائی یہ فیصلہ ہے، تو دونوں فریق اس پر راضی ہو، دونوں پارٹی اس پر راضی ہو گئی، ہاں یہ فیصلہ صحیح ہے۔ کیونکہ مسلمانوں کے دل میں تو یہ تھی کہ مسلمان ہوگا، جو بھی مسلمان ہوگا، جو بھی ہوا وہ تو مسجد بنانے کے لیے بات کرے، کہ جب مسلمان کو پیشی پر بلایا جائے گا تو وہ تو یہی کہے گا کہ اس پر مسجد بننی چاہیے، زمین مسلمانوں کی ہے۔ لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ بات کچھ اور ہونے والی ہے، انہیں کیا پتا تھا کہ بات تو کچھ اور ہونے والی ہے۔ چنانچہ انگریز نے فیصلہ دیا اور مہینہ چند دنوں کی تاریخ دے دی کہ بھائی اس دن آنا اور اس میں سب کو بلوا لینا، اس میں سب لوگ آنا اور عالم صاحب کو بھی بلا لینا، جب وہ یہ کہیں گے اس پر فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اب جب مسلمان باہر نکلے تو بڑی خوشیاں منا رہے ہیں اور سب کود رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، سب کود رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، خوشی کے مارے پھولے نہیں سما رہے تھے کہ اب مسلمانوں کے ہاتھ میں فیصلہ ہو گیا۔
کہ مسلمان سے جب پوچھا جائے گا تو وہ کیا کہے گا؟ وہ یہی کہے گا یہاں مسجد بننی چاہیے، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ ماجرا کچھ اور ہونے والا ہے۔ ہندوؤں نے پوچھا اپنے لوگوں سے کیا تم نے یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا ہم نے ایک مسلمان عالم کو حاکم بنا لیا ہے کہ وہ اگلی پیشی پر جو کہیں گے اسی پر فیصلہ ہو۔ اب کیا تھا کہ اب ہندوؤں کے دل مرجھا گئے، ہندوؤں کے دل مرجھا گئے اور مسلمان خوشیوں سے پھولے نہیں سماتے تھے، لیکن انتظار میں تھے کہ اگلی پیشی میں ہوگا کیا، اگلی پیشی میں کیا ہوتا ہے۔ سب لوگ اسی انتظار میں تھے کہ اگلی پیشی میں کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ ہندوؤں نے مفتی الہی بخش کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بتایا، مفتی الہی بخش کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بتایا، جو کہ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے، اور اللہ نے ان کو سچی زندگی عطا فرمائی تھی، اللہ نے ان کو سچی زندگی عطا فرمائی تھی۔ چنانچہ جب ہندوؤں نے ان کا نام لیا تو انگریز نے اگلی پیشی کے موقع پر ان کو بھی بلوا لیا۔ کیا ہوا؟ انگریز نے ان کو بھی بلوا لیا۔ جب ان کو بلوا لیا، مسلمانوں نے دیکھا کہ مفتی صاحب تشریف لائے ہیں تو وہ سوچنے لگے کہ مفتی صاحب تو مسجد کی ضرور بات کریں گے، مفتی صاحب تو مسجد کی ضرور بات کریں گے۔ چنانچہ جب انگریز نے پوچھا کہ بتائیے مفتی صاحب یہ زمین کا ٹکڑا کس ملکیت کا ہے؟ یہ زمین کا ٹکڑا مسلمانوں کا ہے یا ہندوؤں کا ہے؟ کہ آپ کو ایک گواہ بنایا گیا ہے کہ آپ جس چیز پر ایگری کر لیں، آپ جس چیز کو کہہ دیں کہ زمین کا ٹکڑا مسلمانوں کا ہے تو ان کو دے دیا جائے گا، آپ یہ کہہ دیں کہ زمین کا ٹکڑا ہندوؤں کا ہے تو ان کو دے دیا جائے گا۔ اب مفتی صاحب کو جب حقیقت حال کا تو معلوم تھا، مفتی صاحب کو حقیقت حال کا تو معلوم تھا کہ یہ زمین کا ٹکڑا ہے کس کا۔ چنانچہ انہوں نے جواب دیا کہ یہ زمین کا ٹکڑا تو ہمارے ہندوؤں کا ہے۔ اللہ اکبر! مفتی صاحب نے کیا کہا کہ یہ زمین کا ٹکڑا تو ہمارے ہندوؤں کا ہے۔ اب جب انہوں نے یہ کہا کہ ہندوؤں کا ہے تو انگریز نے اگلی بات پوچھی کہ آپ ہندو لوگ اس کے اوپر مندر تعمیر کر سکتے ہیں یا نہیں؟ مفتی صاحب نے فرمایا جب ملکیت ان کی ہے، جب وہ مالک ہیں اس چیز کے، کوئی انسان جب کسی چیز کا مالک ہوتا ہے تو اس مالک کو اختیار ہے، وہ چاہے اس پر اپنا گھر بنائے، مندر بنائے، مسجد بنائے، گرودوارہ بنائے، جو چاہے وہ بنائے، اس میں اور کسی کو اختیار نہیں ہے تو اس میں ہم اپنی پیش رائے پیش کر دیں کہ یہ بنا لو یہ بنا لو۔ بھائی جو مالک ہے وہ چاہے جو کرے، اسے بیچے، اس پر کچھ بنائے یا نہ بنائے، مندر بنائے یا مسجد بنائے، کچھ بھی بنائے، وہ تو اس کا حق ہے، وہ اس میں جو چاہے بنائے، یہ ان کا اختیار ہے۔ چنانچہ فیصلہ دے دیا گیا کہ یہ زمین ہندوؤں کی، مگر انگریز نے فیصلے میں ایک عجیب بات لکھی، انگریز نے فیصلے میں ایک عجیب بات لکھی۔ فیصلہ کرنے کے بعد لکھا کہ آج اس مقدمے میں مسلمان ہار گئے، آج اس مقدمے میں مسلمان ہار گئے، لیکن اسلام جیت گیا، لیکن اسلام جیت گئے۔ اللہ! تو مسلمان تو ہار گئے، جیتا کیا چیز ہے؟ جیت کس کی ہوئی ہے؟ اسلام کی جیت ہوئی۔ جب انگریز نے یہ بات کہی اس وقت ہندوؤں نے کہا کہ آپ نے تو فیصلہ دے دیا، اب ہماری بات بھی سن لیجئے کہ ہم اسی وقت کلمہ پڑھ لیتے ہیں، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں، اور آج یہ اعلان کرتے ہیں کہ اب ہم اپنے ہاتھوں سے یہاں مسجد بنائیں گے۔ تو عقل کیا کہہ رہی تھی کہ جھوٹ بولو گے تو مسجد بنے گی، یہاں مسجد بنے گی، مگر حضرت مفتی صاحب نے سچ بولا اور سچ کا بول بالا ہوا، سچے پروردگار نے اس جگہ مسجد بنوا کر دکھائی۔ کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، جھوٹ میں بچنے کی صورت دکھ رہی ہوتی ہے، جھوٹ میں نکلنے کا موقع مل رہا ہوتا ہے، جھوٹ میں ہمارا کام بن رہا ہوتا ہے، لیکن میرے عزیزوں پھر بھی ہمیں جھوٹ نہیں بولنا ہے، میرے عزیزوں بزرگوں اور دوستوں پھر بھی ہمیں جھوٹ نہیں بولنا ہے، اس سے بچنا ہے، کیونکہ اللہ کی مدد سچے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، جھوٹوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی۔ کئی مرتبہ عورتوں کو نظر آتا ہے کہ جھوٹ بولنا آسان راستہ ہے، جھوٹ بولنا آسان راستہ ہے، جھوٹ بولنا آسان راستہ نہیں، یہ راستہ تو کانٹوں سے بھرا ہوا راستہ ہے۔ جھوٹے سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں، جھوٹے انسانوں سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں، اور انسان نفرت کرتے ہیں، انسان اعتماد کھو بیٹھتا ہے، انسان اپنا بھروسہ کھو بیٹھتا ہے۔ ایک جھوٹ کو بولنے کے لیے
کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. لہذا جھوٹی زندگی گزارنے کے بجائے سچی زندگی کو آپ اختیار کیجئے. اس پروردگار کی آپ کے ساتھ مدد ہوگی, اس پروردگار کی آپ کے ساتھ مدد ہوگی, وہ پروردگار آپ کے ساتھ رہے. اگر ہم سچ بولیں گے اللہ کی مدد, خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے ساتھ شامل حال رہے گی, اس کی مدد ہمارے ساتھ رہے گی. اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو اس کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہوگی. کیونکہ ابھی کہا گیا کہ سچوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے, جھوٹوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی. جو انسان سچ بولتا ہے مدد اسی کے ساتھ ہوتی ہے, اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے. اور جو انسان جھوٹ بولتا ہے اللہ کی مدد اس کے ساتھ نہیں ہوتی. اس لیے ہمیں یہ بہت سمجھنے کی بات ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں سے جھوٹ کو نکالنا ہوگا. ہمیں اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکالنا ہوگا. دکھ تو رہا ہے کہ جھوٹ بولنے سے ہمارا کام بن رہا ہے, لیکن پھر بھی ہمیں کیا کرنا ہے, اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکالنا ہے. جو ہماری زندگیوں سے جھوٹ نکل جائے گا, جھوٹ دور ہو جائے گا, تو پھر اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری زندگی ایسی بنے گی, ایسی بنے گا. ہم جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا چلا جائے. آج کل ہماری زندگی میں جھوٹ اتنا بھر چکا ہے, جھوٹ اتنا بھر چکا ہے کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. اس لیے جھوٹ سے پرہیز کرنا ہے, جھوٹ سے بچنا ہے, جھوٹ سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے, اور جھوٹ کے موقع سے ہی بچنا چاہیے. جہاں جھوٹ بولنے کی ضرورت پڑ رہی ہو وہاں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں, وہاں سے خود دور ہونے کی کوشش کریں کہ یہاں جھوٹ بولنے کی ضرورت پڑ رہی ہے, میں یہاں سے فوراً دور ہو جاؤں, مجھے جھوٹ نہ بولنا پڑے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جھوٹوں سے نفرت کرتے ہیں. انسان بھی جھوٹے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں. وہ انسان جو جھوٹا ہوتا ہے وہ اپنا اعتماد کھو بیٹھتا ہے. کوئی انسان اس پر بھروسہ نہیں کر سکتا, کوئی اعتماد نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ جھوٹا انسان ہے. کیا ہے یہ؟ جھوٹا انسان ہے. جب جھوٹا انسان ہے تو اس پر کوئی بھروسہ کیوں کرے؟